ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث، اپنے ہی کوچے میں سرشار تمنا رکھنا، اپنے محتاج کو در در نہ پھرانا یا غوث، دل سے اترے نہ کبھی تیرے تصور کا خمار، ایسا ایک جام حضور کا پلانا یا غوث، تیرے نانا کی سخاوت کی قسم ہے تجھ کو، اپنے در سے ہمیں خالی نہ پھرانا یا غوث، دوست خوش ہوں میرے دشمن کو پشیمانی ہو، کام بگڑے ہوئے اس طرح بنانا یا غوث، آستیں اپنی بڑھانا میری پلکوں کی طرف، اپنے غم میں ہمیں جب جب بھی رلانا یا غوث، کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا، روح بن کر میری رگ رگ میں سمانا یا غوث، نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رکھ لینا، بحر امداد میری قبر میں آنا یا غوث، آبگینہ میری امید کا ٹوٹے نہ حضور، درد حسرت سے میرے دل کو بچانا یا غوث، تیرے جلووں سے ہیں کتنے ہی شبستاں روشن، میرے دل میں بھی کوئی شمع جلانا یا غوث، کسی منجدھار سے ارشد کی صدا آتی ہے، میری کشتی کو تمہیں پار لگانا یا غوث. یہ کلام حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ولادت پاک کی تاریخ ہے 1 رمضان المبارک شریف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا امام بنایا، ولیوں کا سلطان بنایا ہے، اور ہر ولی آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتا ہے، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو ہے آپ کے والد گرامی کا نسب جاتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کی والدہ امی جان کا نسب جاتا ہے، اور یہ نسب بھی 11 واسطوں سے جاتا ہے، یعنی 11ویں والے پیر کہتے ہیں. تو یہ بھی نسبت دیکھیے کہ نسب جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ رہا ہے، یہ نسب بھی جو ہے نا 11 واسطوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے. اور جو شجرہ شریف یعنی جو سرکار غوث اعظم کے پیر ہیں، پھر جو ان کے پیر ہیں، پھر یہ جو مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ رہا ہے، اس کے اندر بھی 11 واسطے ہیں. یعنی آپ کے شجرہ جو نسب ہے، اس نسب والے شجرے میں بھی 11 واسطے ہیں، اور جو پیری مریدی کا نسب ہوتا ہے، شجرہ ہوتا ہے، اس شجرے کے اندر بھی 11 واسطوں سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ جو ہے یہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں،
اور جس نے بھی جو کچھ مانگا آپ کی بارگاہ کے اندر وہ پایا ہے۔ یہاں پر ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، شیخ محمد بن محفوظ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت سے پیر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو حضور غوث اعظم نے فرمایا اپنی اپنی ضرورتیں بیان کرو، جس کو جو چاہیے گا ضرور ملے گا۔ یعنی وہاں کوئی عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اولیاء کرام تھے، بڑے بڑے پیر اپنے وقت کے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور سرکار غوث اعظم ان سے فرما رہے ہیں جس کو جو ضرورت ہے بیان کرو وہ ملے گا۔ موقع غنیمت تھا، سب نے اپنی اپنی حاجتیں بیان کرنا شروع کی۔ کسی نے کہا میں نیکیوں میں خوب کوشش کرنے کی طاقت چاہتا ہوں کہ میں نیکیاں زیادہ کروں، تو کسی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ بیٹھ جائے، کسی نے کہا کہ میں اپنے وقت کو اللہ کے ذکر میں مشغول کرنا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں علم میں اضافہ چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا اے غوث اعظم میں قطب بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو البرکات نے کہا میں اللہ کی محبت میں اور بڑھنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الفتوح نے کہا کہ میں قرآن کریم کا اور حدیث مصطفیٰ کا حافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے اولیاء کرام سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، سب نے اپنی اپنی حاجتیں بیان کی۔ جب سب عرض کر چکے تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا ہم سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، سب کی ضرورتیں پوری کرتے، جس نے جو کچھ مانگا ہے اسے ملے گا۔ شیخ ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس مجلس میں جس نے جو مانگا تھا اس کو وہی ملا۔ حضرت شیخ حضرمی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ ہونے کی تمنا کی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 6 مہینے میں پورا قرآن پاک حفظ فرما لیا تھا۔ اور اسی طرح شیخ جمیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ میں اپنے وقت کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، یعنی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس درجے پر پہنچے کہ ہر وقت تسبیح کے لیے ذکر خدا کرتے رہتے تھے۔ شیخ محمد بن محفوظ جو اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں الگ الگ خیالات آتے رہتے تھے، لیکن میں ان خیالوں میں فرق نہیں کر پاتا تھا کون سا خیال اللہ کی طرف سے ہے اور کون سا خیال اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسے معاملات بندے کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ میرے دل میں یہ جو خیال آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو جب سب کو سب کچھ مل رہا تھا اور ہر کوئی مانگ رہا تھا تو حضرت شیخ محمد بن محفوظ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور مجھے ایسی معرفت مل جائے کہ میں دل کے ارادوں کو جان جاؤں کہ میرے دل میں یہ ارادہ اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نے یہ سن کر کے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی میرے سینے پہ ہاتھ رکھا میرے دل میں ایک نور چمکا، آج تک وہ نور چمک رہا ہے، اور اسی چمک کی برکت سے میں جان لیتا ہوں یہ خیال اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو کچھ مانگا گیا وہ مل رہا ہے، اور مانگنے والے کون ہیں؟ اولیاء کرام ہیں، پیران اعظام ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کی ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ مدد کرنے والے بھی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں مدد مانگ رہے ہیں، اور پلانے والے بھی جام محبت سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر پی رہے ہیں۔ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ اور پیش کرتا ہوں۔ بغداد کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، نماز جمعہ کے بعد یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان گئے، وہاں ایک کالے رنگ کا سانپ دیکھا تو انہوں نے اسے مار ڈالا۔ کچھ دیر کے بعد گرد و غبار اڑی اور یہ اپنے شاگردوں کے درمیان سے غائب ہو گئے۔ جب اچانک یہ شاگردوں کے درمیان سے غائب ہو گئے تو بڑے پریشان ہوئے شاگرد کی حضرت جو ہے اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھا کہ ہمارے استاذ اعلیٰ قسم کا لباس پہنے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے،
فرماتے ہیں کہ مجھے جنات اٹھا کر کے ایک جو ہے آئیلینڈ میں لے کر کے گئے جزیرے کے اندر، اور مجھے دریا میں غوطہ دینے کے بعد اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ جناتوں نے اپنے بادشاہ کے سامنے جب پیش کیا، کہتے میں نے دیکھا کہ جنات کا بادشاہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر کے تخت پر بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے ایک جوان کی لاش رکھی ہے جس سے خون بہ رہا ہے۔ جنات کے بادشاہ نے میرے بارے میں پوچھا کہ اس سے جو ہے میرے بارے میں جب اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ اسی شخص نے جنات کو مارا ہے، قتل کیا ہے۔ تو بادشاہ غضبناک ہو گیا اور اس نے کہا کہ بتا تیرا اس نے کیا بگاڑا تھا، تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو اس عالم دین نے کہا میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا یہ دیکھ، یہ جو مرا پڑا ہے یہ جنات ہے اور اس سے خون بہ رہا ہے، اور جو ہے جناتوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اسی نے مارا ہے، اور دیکھو اس کے پاس میں جو لاٹھی ہے اس لاٹھی سے بھی خون بہ رہا ہے۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ میں نے جنات کو نہیں مارا، میں نے سانپ کو مارا تھا، کیونکہ انہوں نے سانپ کو ہی مارا تھا۔ تو اس بادشاہ نے کہا، جناتوں کے بادشاہ نے کہا کہ تو نے قتل کا اقرار کر لیا، یہ جنات جو ہے اس وقت سانپ کی شکل میں تھا جب تو نے مارا، تو تو نے حقیقت میں سانپ کو نہیں مارا، جنات کو مارا تھا، اور تو نے قتل کا اقرار کر لیا، لہٰذا میرے قتل کا جو ہے جناتوں کے بادشاہ نے حکم جاری کر دیا۔ اب اس عالم دین بیان کرتے ہیں کہ جب جناتوں کے بادشاہ نے میرے قتل کا حکم جاری کر دیا، اب جناتوں کا بادشاہ تلوار لے کر کے مجھ پر وار کرنے ہی والا تھا کہ میں نے دل میں محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا، تو اسی وقت ایک نورانی چہرے والا شخص نمودار ہوا اور بادشاہ سے کہنے لگا اس عالم دین کو قتل نہ کرنا، یہ سرکار غوث اعظم کا مرید ہے، اسے قتل نہ کرنا، یہ سرکار غوث اعظم کا مرید ہے۔ اگر تم نے اس کو قتل کر دیا اور سرکار غوث اعظم نے اس کے قتل کے بارے میں تم سے پوچھ لیا تو تم کیا جواب دو گے؟ جیسے ہی جنات کے بادشاہ نے سرکار غوث اعظم کا نام سنا، نام سنتے ہی تلوار رکھ دی، اور اس کے بعد میں وہ عالم دین کہتے ہیں اس نے مجھ سے کہا کہ جو عزت اور تعظیم میرے دل میں غوث اعظم کی ہے اسی وجہ سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اس جنات کا جنازہ تم خود پڑھاؤ اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ وہ عالم دین کہتے میں نے جنازے کی نماز پڑھائی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اس کے بعد اس بادشاہ نے بہترین لباس پہنا کر کے مجھے روانہ فرمایا ہے۔ بتائیں یہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس قدر فضل و کمال عطا فرمایا ہے کہ عام بندہ تو دور کی بات ہے، اولیاء کرام کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہے کہ جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور جو جہاں سے پکارتا ہے اللہ کے فضل سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ خود میرے پیر و مرشد سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھے پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ سے اپنی ضرورت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور میری محبت میں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پوری فرما دے گا۔ تو حضرت سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کوئی معمولی مقام و مرتبہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے آپ کو وہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی جن لوگوں کو سچی عقیدت ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آزمانے والوں کی میں بات نہیں کرتا، آزمانا تو اس در پہ جو ہے اس کا تصور ہی نہیں ہے، بہت سارے تو بس آزمانے کے ارادے سے بک دیا کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں۔ جنہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت ہے آج بھی وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پاتے ہیں۔ اور یہاں جو قادری ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد پیر ایسے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو یہ کہہ دے کہ میں اس کا پیر ہوں تو وہ میرا مرید بن جاتا ہے، وہ میرا مرید بن جاتا ہے، میرے جو ہے سلسلے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم جس پیر کے مرید ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
اور ہم سب قادری ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید ہیں، تو قادریوں کو تو اپنے نصیبے پہ ناز کرنا چاہیے۔ تو حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، یعنی مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق ضرور عطا فرمائے گا، یعنی اسے توبہ کی توفیق ضرور ملے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میرا مرید اور میرے مرید کی 7 پشتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فضل فرمائے گا کہ کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی میری مریدی میں سچے معنوں میں آ جائے، میری غلامی کے اندر آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ کفر کو اور بدعقیدگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 7 نسلوں تک کے دور فرما دیتا ہے، 7 نسلوں تک کے دور فرما دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کی برکت ہے کہ اگر ہم سچے غلام بن جائیں تو 7 نسلوں تک کے بدعقیدگی نہیں پیدا ہوگی، بد مذہبی نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے ایک وظیفہ جو ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے بے شمار وظائف ہیں، ان میں سے ایک بہترین وظیفہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے محبوب بندے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کی جائے اور ان کا ذکر خیر کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت زروق نے فرمایا ہے، کیونکہ اللہ والے کی بڑی شان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی طاقتیں عطا فرماتا ہے، تو ایک بزرگ تھے حضرت زروق، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے یعنی تکلیف کے وقت میں کہتا ہے یا زروق، یعنی اے اللہ کے بندے زروق میری مدد کرو، تو حضرت زروق فرماتے ہیں جو تکلیف میں یا زروق کہتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ یہ کسی نے سرکار غوث اعظم سے بیان، سرکار اعلیٰ حضرت سے بیان فرمایا، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا میں نے تو ہمیشہ مدد کے لیے یا غوث کہا ہے، یعنی وہ بھی اللہ کے بزرگ ہیں اور سرکار غوث اعظم تو بزرگوں کے بزرگ ہیں، ولیوں کے ولی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت زروق نے کہا کہ جو مجھے پکارے یا زروق میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے تو ہمیشہ مدد کے لیے یا غوث کہا ہے، یک درگیر محکم گیر، ایک ہی در پکڑو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، ایک ہی در پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ہمیشہ یا غوث کہا ہے، اور جب بھی کہا ہے اللہ کے فضل سے میری مشکلیں دور ہوئی ہیں، میری پریشانیاں ختم ہوئی ہیں۔ یقیناً اللہ ہی پریشانی ختم کرنے والا ہے، مصیبتوں کو اللہ ہی دور فرماتا ہے، حقیقت میں کارساز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے غوث اعظم کیسے مصیبتیں دور کر سکتے ہیں، بندے کچھ نہیں کر سکتے، تو مجھے بتائیے فرشتے بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی نے پیدا کیا نا، فرشتے بھی تو خدا نہیں نا، اگر غوث اعظم خدا نہیں تو فرشتے بھی تو خدا نہیں۔ بارش کون برساتا ہے؟ اب جو وہابی اعتراض کریں گے غوث اعظم کے اوپر تو آپ ذرا ان سے پوچھئے گا بارش برسانے والا اور روزی پہنچانے والا فرشتہ کون ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، بارش پہنچانے والا اور روزی پہنچانے والے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو ان سے ذرا پوچھئے کیا میکائیل علیہ السلام خدا ہیں؟ کیا اللہ روزی نہیں دے سکتا ہے؟ جبکہ روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگا کے رکھی ہے، اپنے بندوں کی ذمہ داری لگا کے رکھی ہے۔ گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے اے میرے بندو تم کیا مجھے جان پاؤ گے، یہ شان تو میرے بندوں کی اتنی زیادہ ہے، اور یہ جب میرے بندے اتنی شان رکھتے ہیں تو میں ان کا خدا ہو کر کے کتنی شان رکھتا ہوں، یعنی یہ شان تو میرے بندوں کی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ سرکار غوث اعظم ایسے کیسے دے سکتے ہیں، ایسے کیسے مدد کر سکتے ہیں، تو پھر ان سے پوچھئے گا کہ بارش برسانے والا فرشتہ کون ہے، روزی پہنچانے والا فرشتہ کون ہے، تمہاری روح نکالنے والا کون ہے؟ یہ سب تو فرشتے ہیں نا، جبکہ موت کس کی طرف سے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے نا، تو فرشتہ کیوں نکال رہا ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ نہیں نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شان عطا فرمائی ہے. لہٰذا میرے عزیزو، حضرت سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے استغاثہ پیش کریں، ان کی بارگاہ سے فیض مانگیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ولادت کی تاریخ ہے، ان کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت بھی پیش کریں. زیادہ سے زیادہ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں، اور ان کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے آج کے دن فاتحہ ضرور پیش فرمائیں کہ ہم سب پر حضرت سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے پناہ کرم ہے. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمانے کے اندر، یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے خواب میں پوچھا تھا حضور آپ کا نائب اس زمانے میں کون ہے، تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا تھا اس زمانے کے اندر میرا نائب احمد رضا ہے. احمد رضا ہے. یہ سرکار غوث اعظم کا خاص کرم رہا سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو تعلیمات ہیں، جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے عقائد و نظریات بیان کیے ہیں، یہ حقیقت میں اعلیٰ حضرت کے اپنے نہیں بلکہ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی عقائد و نظریات ہیں. کہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا میرا نائب احمد رضا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نائب کا عقیدہ وہی ہوگا جو اصل کا عقیدہ ہوگا، نائب کی تعلیم وہی ہوگی جو اصل کی تعلیم ہوگی. اور سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جو میری باتوں پر اعتراض کرے، یعنی میری باتوں کو نہ مانے، وہ ضرور حق سے پھرنے والا ہوگا. لہذا آج کے زمانے کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا جو اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم جس طرح اللہ کے محبوب نبی سے پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، سرکار کی اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کی حدیث پاک میں خود ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے بھی کہتا ہے اس سے محبت کرو. پھر آسمانوں میں اعلان کرایا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین کے اندر اعلان کرایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، زمین والے اس سے محبت کریں. تو جتنے اہل ایمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے. اور اہل ایمان ہی کیا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ غیر بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ستم کوری وہابی رافضی کی، یعنی وہابی رافضی کی مت ماری ہوئی ہے، ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو. آج مولائے کائنات کی شان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اعلیٰ فرماتے ہیں تم مولائے کائنات کو کیا سمجھو گے، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. یعنی مولائے کائنات کو سمجھنا ہے تو پہلے غوث اعظم کو تو سمجھ. مولائے کائنات کی اولادوں میں سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تجھے غوث اعظم ہی سمجھ میں نہیں آیا اور مولائے کائنات کو سمجھنے چلا ہوا ہے. لہٰذا یہ تو مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ہے. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرے آقا مولا علی کی ایک کرامت تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر سراپا مولائے کائنات کسے کیسے سمجھ میں آ سکتے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ان آقاؤں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ورنہ کہاں ان کی شان کو بیان کر سکتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے سچ فرمایا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.